نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فأرسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین کرام، آج میں آپ کے سامنے فرعون اور اس کی قوم کے کچھ حالات رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ اس سے قبل بھی بہت ساری قومیں دنیا میں آئیں اور پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو جھٹلایا اور ان کی تکذیب کی، ان کی نافرمانی کی، جس کے سبب انہیں تباہ و برباد کیا جاتا رہا۔ بہت ساری قومیں گزری ہیں، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ہے، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم ہے، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم ہے، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم، دیگر بہت ساری آئیں اقوام، اور اللہ تعالیٰ نے سب کو تباہ و برباد کیا اس جرم کی پاداش میں۔ لیکن پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وقت آیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، تو اس وقت فرعونی تھے اور فرعون اور اس کی قوم آباد تھے، یہ مصر وغیرہ میں۔ تو اس وقت انہوں نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کی۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کے ان کے پاس آئے، انہوں نے ان کے پیغام کو نہ، پھر انہی لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لائے ہوئے پیغام کو بھی جھٹلایا، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی نہ مانا، اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات عطا کیے تھے ان کو بھی تسلیم نہ کیا۔ تو بالآخر ان کے ساتھ بھی وہی حشر ہوا جو اس سے قبل اقوام کے ساتھ ہوتا رہا۔ تو آیہ مقدسہ میں نے جو تلاوت کی، میں مختصراً عرض کروں، اس آیہ مقدسہ میں اللہ تعالیٰ نے قوم فرعون پر جو عذاب نازل ہوئے اس کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، تو بھیجا ہم نے ان پر طوفان، والجرادہ اور ٹڈی، والقمل اور گوہن، والضفادع اور مینڈک، والدم اور خون، آیات مفصلات، جدا جدا نشانیاں، فاستکبروا، تو انہوں نے تکبر کیا، وکانوا قوما مجرمین، اور وہ مجرم قوم تھی۔ معزز سامعین کرام، اس آیات میں اللہ تعالیٰ نے قوم فرعون پر جو عذاب نازل ہوئے اس کا تذکرہ فرمایا۔ یہاں پر طوفان، جراد، قمل، ضفادع اور دم، 5 عذاب کا تذکرہ ہوا، اور اس کے بعد متصل اگلی آیات میں جو آخر میں اللہ تعالیٰ نے عذاب دیا، جس کی پاداش میں قوم فرعون مٹ گئی، دریا میں جو ڈبو دیا گیا، انہیں غرق کیا گیا، اس کا تذکرہ اگلی آیات میں ہے، مگر اس آیت میں یہ تقریباً 5 عذاب کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ان پر طوفان بھیجا، قوم فرعون پر طوفان بھیجا۔ ہوا یوں کہ جب یہ جادوگر ایمان لانے کے بعد بھی فرعونی اپنے کفر و سرکشی پر جمے رہے، تو ان پر آیات الہیہ وارد ہوتی رہیں، اللہ نازل ہوئیں، موسیٰ علیہ السلام لے کر آتے رہے، تو انہوں نے نہ مانا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ یا رب، فرعون زمین میں بہت سرکش ہو گیا اور اس کی قوم نے عہد شکنی کی، انہیں ایسے عذاب میں گرفتار کر جو ان کے لیے سزا ہو اور میری قوم اور بعد والوں کے لیے عبرت ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے طوفان بھیجا، ابر آیا، اندھیرا ہوا، کثرت سے بارش ہونے لگی، قبطیوں کے گھروں میں پانی بھر گیا۔ یہ فرعون کی قوم تھی قبطی، ان کے گھروں میں پانی بھر گیا، یہاں تک کہ وہ اس میں کھڑے رہ گئے اور پانی ان کی گردنوں تک آ گیا، ان میں سے جو بیٹھ جاتا ڈوب جاتا۔
نہ کچھ کام کر سکتے تھے۔ یہ ہفتے سے ہفتے تک 7 دن تک یہ عذاب رہا، اسی مصیبت میں مبتلا رہے، اور یہ باوجود اس کے کہ بنی اسرائیل کے گھر ان کے گھروں کے ساتھ ہی تھے، متصل تھے، ان کے گھروں پر نہ پانی آیا، کچھ بھی نہ ہوا۔ جب یہ لوگ عاجز ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا، اے موسیٰ ہمارے لیے دعا فرمائیے کہ یہ مصیبت رفع ہو تو ہم آپ پر ایمان لائیں اور بنی اسرائیل کو آپ کے ساتھ بھیج دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی، طوفان کی مصیبت رفع ہوئی، زمین میں سرسبزی اور شادابی آئی جو پہلے نہ دیکھی تھی کبھی کسی نے، کھیتیاں خوب ہوئیں، ہری بھری ہو گئیں، درخت خوب پھلے۔ تو فرعونی کہنے لگے یہ پانی تو نعمت تھا، اور ایمان نہ لائے، 1 مہینہ تک عافیت سے گزارا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ٹڈی کا عذاب بھیجا۔ ہر عذاب 1 ہفتہ رہتا، ایک عذاب سے دوسرے عذاب تک درمیان میں 1 ماہ کا فاصلہ رہتا۔ اتنی مہلت انہیں ملتی، لیکن وہ ایمان نہ لاتے، پھر سرکش ہو جاتے تو اللہ تعالیٰ دوسرا عذاب بھیجتا۔ یہ جب ان پر طوفان کا عذاب رب ذوالجلال نے بھیجا، سو انہوں نے پھر نافرمانی کی، اللہ نے دوسرا عذاب ٹڈی کا بھیجا۔ اور یہ کیڑا ہے ٹڈی، وہ کھیتیاں اور پھل، درختوں کے پتے، مکانوں کے دروازے، چھتیں، تختے، سامان، حتیٰ کہ لوہے کی کیلیں تک کھا گئی، اور قبطیوں کے گھروں میں بر گئیں، اور بنی اسرائیل کے یہاں نہ گئیں۔ حالانکہ ان کے گھر متصل تھے، لیکن ان کے گھر میں یہ نہ گئیں، انہی قبطیوں کے گھر میں رہیں۔ اب یہ قبطیوں نے پریشان ہو کر پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کی، درخواست کی، ایمان لانے کا وعدہ کیا، اس پر عہد و پیمان کیا، 7 روز یعنی 1 ہفتے سے دوسرے ہفتے تک ٹڈی کی مصیبت میں مبتلا رہے، اور اسی مصیبت میں مبتلا رہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے نجات پائی۔ کھیتیاں اور پھل جو کچھ باقی رہ گئے تھے، انہیں دیکھ کر پھر یہ لوگ کہنے لگے یہ ہمیں کافی ہیں، ہم اپنا دین نہیں چھوڑتے۔ چنانچہ ایمان نہ لائے، عہد وفا نہ کیا، اور اپنے اعمال خبیثہ میں مبتلا ہو گئے۔ 1 مہینہ عافیت سے گزرا، پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور عذاب بھیجا، کمل کا۔ اس میں مفسرین کا اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں کہ کمل گوہن ہے، بعض کہتے ہیں جوں ہے، بعض کہتے ہیں کہ ایک اور چھوٹا سا کیڑا ہے۔ اس کیڑے نے جو کھیتیاں اور پھل باقی رہے تھے وہ کھا لیے، کپڑوں میں گھس جاتے تھے اور جلد کو کاٹتا تھا، کھانے میں بھر جاتا تھا۔ یہ اگر کوئی 10 بوری گھیو چکی پر لے جاتا تو 3 سیر واپس لاتا، یعنی سارا یہ کیڑے کھا جاتے، باقی سب کیڑے کھا جاتے تھے۔ یہ کیڑے فرعونیوں کے بال، ان کی پلکیں چاٹ گئے، جسم پر چیچک کی طرح بر جاتے، سونا ان کا دشوار کر دیا تھا۔ اس مصیبت سے فرعونی چیخ پڑے، اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا، ہم توبہ کرتے ہیں، آپ سے بلا کے دفع ہونے کی دعا فرمائیے۔ چنانچہ آپ نے دعا فرمائی، 7 روز کے بعد یہ مصیبت بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے رفع ہوئی، لیکن فرعونیوں نے پھر عہد شکنی کی اور پہلے سے زیادہ خبیث تر عمل شروع کیے، اور یہ پھر منکر ہو گئے۔ 1 مہینہ امن میں گزرنے کے بعد پھر حضرت موسیٰ نے ان کے لیے دعائے ضرر فرمائی، تو اللہ تعالیٰ نے مینڈک بھیجے، یہ ایک نیا عذاب آیا ان پر۔ اور یہ حال ہوا کہ آدمی بیٹھتا تھا تو اس کی مجلس میں مینڈک بھر جاتے تھے، بات کرنے کے لیے منہ کھولتے تو مینڈک کود کر منہ میں پہنچتا، ہنڈیوں میں مینڈک، کھانوں میں مینڈک، چولوں میں مینڈک بھر جاتے تھے، آگ بجھ جاتی تھی، لیٹتے تھے تو مینڈک اوپر سوار ہوتے تھے۔ اس مصیبت سے فرعونی رو پڑے، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا، آپ اب کی بار ہم پکی توبہ کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، آپ دعا فرمائیے ہم اس مصیبت سے نکلیں، ہم ایمان لائیں گے، بنی اسرائیل کو آپ کے ساتھ بھیجیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے عہد و پیمان لیے، دعا کی، تو 7 روز کے بعد یہ مصیبت بھی دفع ہوئی، اور 1 مہینہ عافیت سے گزرا، لیکن پھر انہوں نے عہد توڑ دیا اور اپنے کفر کی طرف لوٹے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعائے ضرر فرمائی،
تو کنوؤں کا پانی، نہروں اور چشموں کا پانی، دریائے نیل کا پانی، غرض ہر پانی ان کے لیے تازہ خون بن گیا۔ اب یہ ایک اور نیا عذاب تھا کہ سارا پانی ان کے لیے خون بن گیا۔ انہوں نے فرعون سے اس کی شکایت کی تو کہنے لگا کہ یہ موسیٰ نے جادو سے تمہاری نظر بندی کر دی۔ انہوں نے کہا کیسی نظر بندی؟ ہمارے برتنوں میں خون کے سوا پانی کا نام و نشان ہی نہیں، ہر طرف خون ہی خون۔ تو فرعون نے حکم دیا کہ قبطی بنی اسرائیل کے ساتھ ایک ہی برتن سے پانی پی لے۔ تو جب بنی اسرائیل نکالتے تو پانی نکلتا، قبطی نکالتے اسی برتن سے خون نکلتا، یعنی بنی اسرائیل پیتے تو وہ پانی ہوتا اور یہ پیتے تو وہ خون بن جاتا۔ یہاں تک کہ فرعونی عورتیں پیاس سے عاجز ہو کر بنی اسرائیل کی عورتوں کے پاس آئیں اور ان سے پانی مانگا تو وہ پانی ان کے برتن میں آتے ہی خون ہو گیا۔ تو فرعونی عورت کہنے لگی کہ تو پانی اپنے منہ میں لے کر میرے منہ میں کلی کر دے۔ جب تک وہ پانی اسرائیلی عورت کے منہ میں رہا پانی تھا، جب فرعونی عورت کے منہ میں پہنچا خون بن چکا تھا۔ فرعون یہ خون خود بھی یہ خون پیتا، اس سے پیاس سے مضطر ہوا، مجبور ہوا، بے کس ہوا تو اس نے تر درختوں کی رطوبت چوسی، وہ رطوبت منہ میں پہنچتے ہی خون ہو گئی، حتیٰ کہ اس قدر ان پر یہ عذاب ہوئے۔ 7 روز تک خون کے سوا کوئی چیز پینے کی میسر نہ آئی۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ دعا کی درخواست کی اور ایمان لانے کا پھر پختہ وعدہ کیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی، یہ مصیبت بھی رفع ہوئی مگر یہ لوگ پھر بھی ایمان نہ لائے۔ یوں 1 ہفتے تک ان پر عذاب رہتا، ہر عذاب 1 ہفتے تک، اور پھر ایک عذاب سے دوسرے عذاب تک 1 مہینے کی مسافت ہوتی مگر یہ لوگ پھر بھی ایمان نہ لائے۔ یوں ان کے اوپر عذاب کے بعد دوسرا عذاب آتا رہا، حتیٰ کہ اس کے بعد پھر ان کی سرکشی کی وجہ سے آخری عذاب جو ان کے اوپر نازل ہوا کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے دریا میں غرق کیا اور یہ قوم فرعون جو ہے وہ تباہ و برباد ہو گئی۔ اس طرح سے اس قوم پر عذاب نازل ہوئے، اور جتنے عذاب اس قوم فرعون پر نازل ہوئے اس سے قبل کسی قوم پر اتنے عذاب نازل نہیں ہوئے، اور جتنے موقع انہیں ملے اتنا شاید ہی کسی قوم کو ملا ہو، مگر اتنے عذاب ہونے کے باوجود یہ قوم پھر بھی باز نہ آئی۔ تو اس طرح سے اللہ رب العزت نے اس قوم کو بھی پھر صفحہ ہستی سے مٹا دیا اور تباہ و برباد کیا۔ اللہ تعالی ہمیں دین متین کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس سے قبل جتنی قومیں گزر چکی اللہ تعالی ہمیں ان کے اس انجام سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔